میں حسن سلوک رکھو. بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن. بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے, آدھے کے برابر. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ. طعنہ, طنز, بولیاں, وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو. آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا, بیویوں کو, خامدوں کو نہیں, عورتوں. استوصوا بالنساء خیرا, یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے. کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں. کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کٹ چھڑیا ہر شاید. سسر اوپر تلوار لے کر, ساس کا اپنا جبر ہے, سسر کا اپنا جبر ہے, نند کا الگ جبر ہے. کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے, کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا, یہ ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے, اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے. اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو گیا. یہ جبر, یہ ظلم, چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا, لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں. کہیں خامند نادان ہے, بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے, کہیں بیوی نادان ہے, خامند کے ساتھ بدتمیز ہے, کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے, کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے, کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے. اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو, اپنی حدود میں رہو. یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا, آفس پہ بیٹھا تھا, ایک بچی باہر رو رہی تھی. تو مجھے کہا جی ایک بچی باہر رو رہی, آپ سے ملنا چاہتی. تو میں چلا گیا, ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے, تو پھر بھی رو رہی. میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے. وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے. مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دیا. کہا متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے. اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا. پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی, آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی, میں طلاق یافتہ ہوں. کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامند بہت اچھا تھا, ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی, بس میرا سسر کہتا اوے مینوں چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے, اوے مینوں چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے. تو 1 سال تک تو میرے خامند نے پریشر برداشت کیا. پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں, ماں باپ کا پریشر ہے, اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا. اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے. بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں. متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو, بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو. میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی, صرف ایک کنواری سے شادی کی. اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے, انت طلاق ہو گئی, انت طلاق ہو گئی ہے, انت طلاق ہو گئی. 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے, 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی, لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے. وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں, یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے, تو نئی ماں آتی ہے. تو سوتیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے. سوتیلے یتیم جب روتا ہے نا, جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے, اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا, کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے. جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے, کہیں ماں سوتیلی ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ. سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو. اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی, بیان نہیں کرتا تھا, بھول گیا تھا. میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں, سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں, سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی
اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔